السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں، فیملی ممبر میں۔ میں کوشش کرتی ہوں آپ کو جس قدر ہو سکے اسلامی ہی ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کروں، اور جس طرح سے رمضان المبارک میں اسی حوالے سے یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور کچھ دن سے پہلے میں ویڈیو شارٹ میں اپلوڈ نہیں کر رہی تھی، میں ویڈیو شارٹس جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو کس طرح کی لگ رہی ہوتی ہیں ویڈیو آپ ہمیں لازمی بتایا کریں۔ اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کچھ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے تو وہ بھی بتایا کریں، یا اسکپ ہونی چاہیے تو وہ بھی لازمی آپ ہمیں یہاں پر بتایا کریں، کیونکہ آپ کی جو چاہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا لائک کریں تو اس سے ہمیں بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے، یا کچھ آپ کمنٹس کریں تو اس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، جو بھی آپ کا رد عمل ہو وہ لازمی آپ ہمیں بتایا کریں۔ تو چلیں، آج بھی ہماری جو ویڈیو ہے رمضان الشریف اعتکاف کے حوالے سے ہی ہے، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا۔ اس کے بعد میں شب قدر کے حوالے سے، یعنی لیلۃ القدر کی ویڈیو جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گی یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ نے کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم علامہ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو متوالا ہونا چاہیے، اور متوالا صالحہ پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ اچھا، یہ تھا اعتکاف کے حوالے سے۔ اور یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، کیونکہ اعتکاف کا ہی یہ چل رہا تھا ہمارا جو عشرہ ہے، تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا، جو کہ اعتکاف المبارک کا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا چلیں آپ کو اسی کی فضیلت جو ہے وہ بتائی جائے۔ شارٹ ویڈیو میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اعتکاف کی جو فضیلت ہے یا اس کے حوالے سے جو بھی ہے وہ جتنا ہو سکے میں گائیڈ کر سکوں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تھوڑی اور شارٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں اسے میں شارٹ ویڈیو میں ہی یہاں پر اپلوڈ کر سکتی ہوں۔ اگر وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی تو وہ آپ جانتے ہیں کہ شارٹ ویڈیو میں ہے اپلوڈ نہیں کی جا سکتی۔ وہ جملے جو آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھ آ سکیں تو وہ میں شارٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی، آنے والے ٹائم میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، بالکل رمضان المبارک کی جاگنے والی راتیں ہیں، تو اس میں جس قدر ہو سکے آپ عبادت کریں، ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہ آپ لازمی کریں۔ اور جو ہمارے رمضان کے اس آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ لازمی پڑھا کریں۔ میں اس کی ویڈیو بھی اگر میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے تو میں شارٹ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ آپ کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے توبہ استغفار کی تسبیح لازمی پڑھا کریں، شکر کی بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جہنم سے نجات اور جنت الفردوس میں اللہ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جگہ عطا فرمائے، اس کے لیے آپ خصوصی دعا کیا کریں، اور دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھا کریں، تمام
امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے، اپنے فیملی ممبرس کے لیے، گھر والوں کی، ماں باپ، خاندان کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور نہیں ہمیں معلوم ہوتا